کہ ہم نہ کہتے تھے کہ چپ رہو حالی، ہم نہ کہتے تھے کہ چپ رہو حالی۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ فی زمانہ صحافت ایک چوتھے ستون کی حیثیت سے نہ صرف پرفارم کر رہی ہے بلکہ پوری دنیا میں ریکگنائزڈ ہے، اور صحافت کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگ صحافت کی فیلڈ میں لا گریجویشن کے بعد آئے، بعض لوگ ایسے آئے جنہوں نے اپنے اخبار پہلے پبلش کی، اس کے بعد صحافت میں آئے، اور بعض لوگ سیاسی شخصیات تھیں، مگر انہوں نے جب دیکھا کہ ایک بڑا گیپ موجود ہے صحافت کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے، اور بہت ساری جو کمیونٹیز ہیں، مختلف اقسام کی جو کمیونٹیز ہیں، ان کے حقوق جو ہیں وہ ابھی تک ایڈریس نہیں ہو رہے، لہذا صحافت میں آ کے انہوں نے اس کمیونٹی کو ایڈریس کیا، انسانی حقوق کے مسائل کو اجاگر کیا۔ اسی حوالے سے سید دلاور بخاری ایک اچھا نام ہے، آپ نے گرین کشمیر کے نام سے اخبار کا آغاز کیا، سیاست میں بھی رہے، ممبر سی پیپلز پارٹی یہ جگہ رہے، ابھی بھی ماشاءاللہ ہیں، اور سابقہ یہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں حلقہ MA22 پونچھ 5 سے پیپلز پارٹی کی طرف سے ماشاءاللہ امیدوار بھی تھے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حاج صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ حاج صاحب کہا جاتا ہے کہ ہم سے نسیم سحر کے لہجے میں بات کر، ہم سے نسیم سحر کے لہجے میں بات کر، ہم وہ نہیں جنہیں اونچا سنائی دے۔ آپ نے اپنی صحافت کا آغاز اخبار پبلش کر کیا، اور اس کے بعد گرین کشمیر سے ناگزیر کا سفر اب آپ نے شروع کیا ہے۔ جی جی، اس سفر کو کیسے سموئیں گے اور مستقبل کے حوالے سے بتائیں۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب۔ میں نے اپنی پہلا پیپر جو آفتروزہ تھا وہ گرین کشمیر کے نام سے پبلش کیا، اور اس کی کامیابی کے بعد پھر جب میں نے یہ محسوس کیا کہ لوگ اب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں اور ریکوائرمنٹ بھی یہی بن رہی تھی، تو پھر ہم نے جی کی نیوز ٹی وی کو لانچ کیا، جس نے بہت اچھا کام کیا اور کر بھی رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے یہ سمجھا کہ اب لوگوں کی روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو نیوز چاہیے، اور روزانہ کی بنیاد پر لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم نے روزنامہ ناگزیر کو جو ہے اس کا ناگزیر کر دیا، جو میں سمجھتا تھا کہ وہ ناگزیر ہے، آزاد کشمیر کی صحافت میں اس کی ضرورت تھی، تو پھر اس کے لیے ہم نے اس کو باضابطہ لانچ کر دیا، اور الحمدللہ وہ مارکیٹ میں پیپر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ مضبوط طریقے سے مزید آگے بھی چلے گا۔ خیر صاحب، جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی اس وقت بھی آپ کے پاس بڑا موقع تھا، آپ بڑا فائدہ اٹھا سکتے تھے اپنے پیپر کے حوالے سے، لیکن آپ نے حکومت سے کوئی زیادہ ایڈ لینے کی کوشش نہیں کی، آپ نے سیلف ہیلپ بیسس پر اپنی صحافت کا لوا منوایا، اس پر ہم آپ کو ماشاءاللہ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے گرین کشمیر سے زیادہ فوکس جو ہے وہ ناگزیر کو کیوں کیا؟ ناگزیر اخبار جو ہے، کیا اس کے نام کے لحاظ سے آپ کے آبجیکٹو پورے ہو رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، ایکچولی پرابلم یہ تھا کہ افروزے کی جو وسعت ہے وہ بھی اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، لیکن لوگ روزنامہ کی بنیاد پر جو ہے نا خبریں پڑھنا چاہتے تھے، لوگ چاہتے تھے کہ روزنامہ اخبار ہو۔ ہمارے جو قاری تھے، باقی جو ریکوائرمنٹیں تھی وہ روزنامہ کی زیادہ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے نا گرین کشمیر آپ جو ہے افروزہ تھا، وہ افروزہ تھا، یہ ناگزیر روزنامہ ہے، ناگزیر روزنامہ ہے، یہ وجہ ہے، وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں پاکستان بیسڈ جو نیوز پیپرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ریونیو اٹھا رہے ہیں، آزاد کشمیر کے نیوز پیپرز کو وہ حق نہیں ملا اس وقت تک جو کہ ان کو ملنا چاہیے تھا، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ایکچولی اس سے ابھی پہلے اس طریقے سے بڑے بڑے جو ہمارے آزاد کشمیر میں پہلے اتنے بڑے فورم نہیں تھے، اب ایک NS کا بڑا فورم موجود ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک NS کے بننے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے نا سموتھ ہو گئی ہیں، اور مزید بھی سموتھ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اب اس طرح کا سلسلہ نہیں رہا، اب جو آزاد کشمیر کا جو ہمارا ایڈ کی مد میں جو جتنے بھی اشتہار آتے ہیں تو برابری کی بنیاد پر تقسیم کیے جاتے ہیں، اب وہ سلسلہ نہیں رہا۔ اچھا، میری معلومات میں یہ تھا کہ اس میں شاید نمبر آف سرکولیشن جو ہے، سرکولیشن کا جو اسٹیٹس ہے اس کے لحاظ سے جو پاکستان بیسڈ نیوز پیپر ہے اس میں اگر آزاد کشمیر کا ایڈ چلتا ہے تو وہ پاکستان بین ملک اور آزاد کشمیر میں زیادہ سے زیادہ شیئر ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو آزاد کشمیر کے لوکل پیپر ہیں وہ بہت کم تعداد میں چھپتے ہیں، جس وجہ سے اشتہار کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو کہ نیشنل نیوز پیپر کے لیے ہوتی ہے۔ کیا اس کو آپ نے بھی نوٹ کیا ہے؟
نہیں، ایکچولی وہ سرکولیشن کا سب سے بڑا جو میٹر ہی سارے سرکولیشن پر کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آزاد کشمیر کے جو پیپر کے جو اشتہارات کے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ سرکولیشن کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کا آڈٹ بیورو سرکولیشن سے آپ کا ABC سرٹیفائڈ پیپر ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ کا جب جو میڈیا لسٹ پر جاتا ہے تو پھر وہاں سے جو ہے نا آپ کا ریٹ لگتا ہے. پھر اس حساب سے آپ کے جو ہے نا وہ اسی سینٹی میٹر کے حساب سے آپ کی پیمنٹ ہوتی ہے. اچھا، تحریک انصاف کے دور میں میڈیا انڈسٹری بہت ڈسٹرب ہو گئی اور بہت سارے بڑے بڑے جو نیوز پیپر ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، جس طرح جنگ ہے، خبریں ہیں، ایکسپریس ہے، بڑے بڑے نیوز پیپر، انہوں نے اپنے بہت سارے جو امپلائیز تھے ان کو نکال دیا کیونکہ میڈیا انڈسٹری بہت ڈسٹرب ہو گئی. PID کے پاس جو فنڈز تھے ان کو بھی بہت زیادہ کٹوتی ان کے اوپر کی گئی کیونکہ الزامات یہ لگائے گئے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ لوگ مطلب ہے کہ ایک لحاظ سے سیاسی جو پارٹیاں پہلے گزری ہیں ان کے ایجنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کا اثر آپ کو پتا ہے آزاد کشمیر میں بھی ہوا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے مختلف جو نیوز پیپر انہوں نے پچھلے 5 سال میں بہت مار نہیں کھائی ہے؟ ایکچولی یہ پورے پاکستان میں ہی جتنی اس دفعہ اس حکومت کے اندر تمام صحافی برادری کے ساتھ تمام جتنے بھی ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے. وہ اس میدان میں پاکستان کے اندر بڑے بڑے نیوز چینلوں کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ جو نواب وقت کا TV بند ہو گیا اور بڑے بڑے سرمایہ دار بڑے بڑے TV چینل بند کیے گئے اور جہاں پر 100 کے ساتھ بندے کام کرتے تھے وہاں پر جو ہے نا وہ 10-20 بندوں کو لایا گیا کہ اب ان کے پاس وسائل ہی نہیں تو کیا کرتے. جی اچھا فارغ صاحب، ایک تحریک انصاف کے دور میں ایک ٹرم یوز ہوئی ہے اچھا صحافی اور برا صحافی، اس سے کیا مراد ہے؟ نہیں، ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بعض صحافی جو ہوتے ہیں حکومت وقت کے حوالے سے ان پر کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کی پازیٹیو بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا صحافی اچھا یا برا ہوتا ہے. صحافی ساری جو ہے نا جو بندہ کسی کے اوپر کرٹیسائز کر دے تو دوسری پارٹی والے اس کو جناب پازیٹیو کہہ دیتے ہیں، جو اس کی پازیٹیو کو پازیٹیو ثابت کر دے تو پھر اس کے لیے نیگیٹیو کہہ دیتے. ایسا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صحافی نہ ہوتے تو آج ان لوگوں کو جو اتنے ظلم و جبر ہوتے ہیں اس کی نشاندہی کون کرتا. اچھا، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کا جو ایٹماسفیئر ہے ماشاءاللہ بڑا بہتر ہے. اس کے باوجود بھی آہستہ آہستہ خبریں جو ہے اس طرح کی ہو رہی ہیں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا تھا آہستہ آہستہ دیکھیں اس کی اوور لیپنگ کے طور پر، کاپی کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بھی بڑا برا اثر پڑا ہے. میڈیا کا آپ کو پتا غلط اثر بھی ہے. میڈیا میں جو چیز چھپتی ہے خفیہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہے جو ایشوز تھے آزاد کشمیر میں بھی 3-4 جگہوں پر نوٹ ہو چکے ہیں. ایسے میں آپ کی جو AKNS ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، اس طرح کا کوئی بھی جو ہمارے AKNS میں یا آزاد کشمیر کی جتنی بھی سیٹ اپ میں پیپروں میں آتا ہے تو فوری طور پر اس کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے اور ہر صحافی، ہر چیف ایڈیٹر اخبار کا وہ اس کو فوری طور پر اپنی جتنی اس کی بساط کے مطابق اس کی تحقیق کرتا ہے اور وہ اپنی طرف سے پورے جو ہے نا AKNS کی طرف سے وہ بھرپور کوشش کرتا ہے کہ اس کو فوری طور پر اس بندے کو قابل کردار پہنچایا جائے اور مزید آنے والے معاملات کو روک تھام کی جائے. اچھا، ایک بات اور میں آپ سے مبارکباد دوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے ویب سائٹ بنائی، اس پہ آپ کی جو خبریں وہ اپڈیٹ ہوتی ہیں اور جو خبر آپ کی کل آ رہی ہوتی ہے وہ پہلے آپ کی ماشاءاللہ ویب سائٹ پہ اپڈیٹ ہو جاتی ہے. اس سے چلو آپ کو یہ ہوگا کہ کم از کم جو آپ کے آن لائن ریڈرز ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن کیا اس سے غلط اثر نہیں پڑتا؟ جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو بڑے نیوز پیپرز ہیں وہ اپنی آن لائن اخبار جو ہے اس کو 12 بجے کے بعد، دن 12 بجے کے بعد اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ جب وہ آپ کو پتا ہے کہ رات کے 12 بجے یا پھر صبح 6 بجے جب آپ کا آن لائن نیوز پیپر جو ہے وہ شائع ہو جاتا ہے تو پھر اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سیل ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس بارے میں آپ AKNS کیا کرتے ہیں؟ AKNS نے پہلے بھی جو ہے وہ ٹائم جو رکھا ہوا تھا رات کے 12 بجے کا رکھا ہوا تھا. اچھا. اور جو پیپروں کا ایک وقت ہے جو اسی ٹائم جو انہوں نے بتایا ہوا تھا سارے پیپر اسی ٹائم ہی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوتے تھے، اس سے بغیر نہیں ہوتے تھے جو AKNS کا ایک مخصوص ٹائم تھا. ٹھیک ہے. تو ایکچولی بعض جو اوقات پرابلم یہ ہوتی ہے جو دیار غیر میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے پیپرز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کس ٹائم یہ اپلوڈ ہوں اور ہم اپنے علاقے کی ملک کی خبروں کو دیکھیں اور تازہ ترین صورتحال دیکھ کے تو ہم جو ہے تو صبح انہوں نے ڈیوٹیوں پر جانا ہوتا ہے وہ ہمارے پیپروں کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے دیار غیر میں جو ہمارے قاری ہیں
ان کو کم سے کم جو ہم وقت پر جو ہے نا یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ AKNS کا اوور آل یہ یعنی فیصلہ ہے کہ اپنے اس ریت کو برقرار رکھا جائے، اور جو ٹائمنگ ہے وہ 12 بجے والی وہ بھی AKNS کے مطابق ہی ہے۔ اچھا، دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے، یہ سپریم کورٹ میں جانے کے بعد فیصلہ ہو رہا ہے۔ فاروق قدر صاحب نے بھی کہا کہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے، بڑے جوش و خروش سے انہوں نے کہا تھا۔ مسلم کانفرنس ہمیشہ اس کے آپ کو پتہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں کبھی نہیں رہی۔ اس کے بعد جو PTI ہے اس نے بھی پورا زور لگایا ہے۔ عمران خان کی آپ کو پتہ سیاست بھی یہی تھی کہ ہم جو ہے MPs MNAs کو جو ہے نا فنڈ نہیں دیں گے بلکہ ہمارا جو عوامی نمائندہ ایسی بنا پر انہوں نے الیکشن لڑے۔ لیکن جب وقت آتا ہے تو عوامی نمائندے جو ہیں بیسیکلی ان کی طرف نہیں جاتے بلکہ MNAs MPs اور MLAs کے اوپر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے۔ اس پر AKNS کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں ایکچولی یہ AKNS اس میں AKNS کا کوئی رول نہیں ہے، اس لیے کہ خبروں کی حد تک تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو براہ راست اس کے نفع نقصان لوگوں تک پہنچیں، اور کون سی پارٹی اس کے لیے انٹرسٹڈ ہے نہیں ہے وہ بھی ہم جو ہے اس کو بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو بتایا جائے کہ کون سی پارٹی کون سی سیاسی لوگ جو ہے اس کو کروانے کے حق میں ہیں کون سے نہیں ہیں۔ یہ چیزیں جو ہمارے اس متعلقہ ہوتی ہیں تو ہم اس کو بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شائع کیا جائے۔ سوال صاحب بات بھی آگے بڑھ رہی ہے، میں اس میں صحافت کے اندر ہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں آج۔ دیکھیں بہت سارے صحافی جو ہیں وہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے صحافی پڑھ لکھ کے بھی اس لیول پر نہیں ہے جو کہ کم پڑھے لکھے لوگوں کا اور ایکسپیرینس لوگوں کا لیول ہوتا ہے۔ ایسے میں آپ کس طرح کے بندے کو صحیح صحافی جانتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے ایک اچھے صحافی کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ جس بندے نے 20 سال صحافت میں گزار دیے ہیں وہ کم تو یہ اس میں کو میں نہیں سمجھتا۔ جو بندہ اچھی خبر بنا سکتا ہے، اچھی خبر لکھ سکتا ہے اور اچھی خبر کے بارے میں جان سکتا ہے تو وہ رپورٹنگ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ میں یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسپیرینس کی بڑا زیادہ ویلیو ہے، ایکسپیرینس کی ویلیو زیادہ ہے۔ اچھا، آزاد کشمیر کے اندر اس وقت رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے، حکومت تبدیل ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور پرائم منسٹر آف AJK نے جو گفتگو کی ہے صدر پیپلز پارٹی AJK جناب لطیف اکبر صاحب کے بارے میں، بڑی نازیبہ گفتگو انہوں نے کی جو کہ ان کو سوٹ نہیں کرتی۔ وہ عمران خان کو کاپی کرنے کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں یا اپنے اسٹیٹس کو بول رہے ہیں؟ ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر چاہے جس سے پہلے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں رہی ہیں، سیاسی لوگ رہے ہیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی ایک وزیر اعظم نے کسی پارٹی کے پارلیمنٹ صدر کے یا کسی بھی پارٹی کے ذمہ دار کے ساتھ اس طریقے سے بد اخلاقی میں بات کی۔ اس سے پہلے کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب کا جو منصوب ہے اس منصوب پہ رہ کے انہوں نے جو کیا ہے یہ انتہائی غیر مناسب اور انتہائی غیر مہذب اور غیر پارلیمانی لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، جس میں پوری ریاست میں آج بھی مظفر آباد کے اندر جو ہے نا احتجاج ہوا، پوری آزاد کشمیر بالخصوص پونچھ ڈویژن کے اندر تاریخ ساز جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف جو ہے نا مہم کی گئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب کو اس بات پر سوچنا چاہیے اور اس بات پر لازم نادم ہونا چاہیے کہ یہ کی بڑی غلط بات کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب جس ڈگر پر چل رہے تھے تنویر الیاس صاحب بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ جی اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو کیا یہ برازیل کی سازش ہوگی، انڈیا کی سازش ہوگی یا امریکہ کی سازش ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب نے خود اپنے آپ خود سازش کی ہے، ایک اچھا اخلاق کیا۔ دیکھیں اخلاق پارٹی کے اندر ہو یا پارٹی کے باہر ہو، وزیر اعظم کا جو ایک منصوب ہے اس کے حوالے سے جو انہوں نے کیا ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ وہ اگر یہ اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس اپنے کیے پر جو ہے نا یعنی ہی از پیونگ دا وے ٹو دا نو ٹیسٹ موشن، یس خودکشی کے بالکل۔ اچھا، پارٹی کے اندر جب گروہ بندی ہو جاتی ہے تو اس کا جو نقصان ہے وہ ڈیفینیٹلی مرکز کو بھی جاتا ہے، لیکن اس کا جو شاخسانہ ہوتا ہے کیا اس کے اوپر ڈسکشن کرنی چاہیے یا اس کو سازش سے کر جانا جائے؟ لیکن اگر اس کی وہ سازش پر بات کرتے ہیں تو یہی ہے کہ وہ سازش تو ہے نہیں ہے، صحیح ہے، سازش تو انہوں نے خود اپنے خلاف خود ہی کی ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے۔ صحیح ہے۔
تنویر الیاس صاحب کا تعلق چونکہ ہمارے حلقے سے ہے، پونچھ سے ہے، بے شک ہمارا ان کی پارٹی کے ساتھ ہے، یعنی ایز اے شمول انسانی حقوق ورکر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے بڑی ہمدردی تھی کیونکہ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، تو وہ آزاد کشمیر کے اندر بڑے اچھے انہوں نے اقدامات بھی کرنے تھے ریگارڈلس آف سے پولیٹیکل اپلیکیشن. جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو عوام کی حکومت امانت ہوتی ہے گفتگو، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں مایوسی ہو رہی ہے. آپ کا بھی ایسا ہی؟ دیکھیں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے حلقے کے وزیر اعظم تو پورے آزاد کشمیر کے تھے، اور بالخصوص ان کا تعلق ہمارے حلقے سے ہے اور ہمارے یو سی سے ہے اور ہمارے گاؤں سے ہے، اور ہمیں یہ خوشی تھی کہ بے شک ہماری پارٹی الگ ہو لیکن ہمارے علاقے کا ہمارے گاؤں کا وزیر اعظم ہے تو کچھ نہ کوئی ایسی جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہوگی کہ میرا حلقہ کم سے کم اتنا بہتر ہو جائے گا کہ باقی آزاد کشمیر کے حلقوں کے مقابلے میں آ جائے گا، کوٹلی میرپور کے حلقے میں آ جائے گا. لیکن ہم نے ابھی تک یہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکا، اعلانات کے علاوہ مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکا. ان کو ہمیں بہت وقت تھی پورے حلقے کے لوگوں کو کہ بہت بڑا ڈیلیور ہوگا، لیکن بدقسمتی سے کچھ نہیں ہو سکا. چودھری لطیف اکبر صاحب نے وزیر اعظم شہزاد تنویر الیاس کی گفتگو نازل گفتگو کے مقابلے میں ایک جملہ بڑا مضبوط کہا کہ وزیر اعظم صاحب یہ ٹچی ہیں، وہ ہم سے رابطے میں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مستقبل قریب میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی اور کیا وہ کامیاب بھی ہوگی؟ دیکھیں جی، اگر پیش ہوگی تو 100% کامیاب ہوگی. تو باقی ظاہر ہے یہ سیاست ہے، بڑا بے رحم کھیل ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب نمبر گیم کی طرف آتے ہیں آپ تو پیپلز پارٹی کے پاس فرضیہ 16 بندے ہیں، نون لیگ کے پاس 4 یا 5 ہیں. ایسے میں آپ وہ کوئی بندہ اپنی پارٹی چھوڑ کر تو آپ کے حق میں ووٹ کیسے دے گا؟ پیپل پارٹی کو کوئی ووٹ کیوں دے گا؟ فار ایگزامپل میں سے کہہ رہا ہوں کیا وجہ ہوگی؟ بیسک وجہ کیا ہوگی؟ بیسک وجہ تو یہی ہے نا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ لوگ ایک ہماری پارٹی یا ہم لوگ ہی تنگ نہیں ہے، پوری جتنی بھی جمہوری پارٹی ہیں ساری تنگ ہیں. اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بنیادی وجہ ہمارا وزیر اعظم وہ ڈلیور نہیں کر سکا، اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے وزیر اعظم کی جو ہے نا وہ جس میں وہ ثابت کر سکے نا. اچھا، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو رات کو جاگتے ہیں خان صاحب کی طرح، رات کو 3 بجے سوتے ہیں اور دن کو 2 بجے اٹھتے ہیں، کیا یہ بھی یہ بنیادی وجہ ہے؟ دیکھیں ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں اور شاید ان کا کوئی ٹائمنگ اس طرح کی ہے، اور رات کو 11 بجے جب وہ اٹھتے ہیں تو اسمبلی میں رات 11 بجے ضرور جاتے ہیں اور اس ٹائم لوگوں کو بلاتے ہیں. بعد آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں جاتے، یہ رات کے 11 بجے جاتے ہیں. اچھا، یہ سیاسی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. نوجوان جو صحافی حضرات ہیں جو پڑھ لکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کے نیوز پیپر کے ساتھ بھی ماشاء اللہ منسلک ہو رہے ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو جو بھی نیا صحافی آ رہا ہے یا وہ جرنلسٹ بننا چاہتا ہے یا اس کی شوق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، ہر خبر کو پازیٹیو لے، اور اس کی جو کسی اپنے علاقے کی جو بھی خبر ہو اس کی پازیٹیو خبر کو زیادہ سے زیادہ اس کو وہ جو ہے نا پبلش کرنے کی کوشش کرے، جس سے ایسی خبر نہ بھیجے جس سے کسی کی ذاتیات پہ، کسی کی ذات پہ، کسی کی فیملی پہ یا اس طرح کی کوئی جس کی یا نا شلوار کو اتارنے والی بات ایسی معاملات نہ کرے. وہ جینون جو صحافی ہے اس کے مطابق اس کی وہ کرے، کسی کی کردار کشی جس میں نہ ہو.